سورہ یوسف کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سورہ ہود کے اندر جو ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کے قوموں کا ذکر تھا، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر سورہ ہود کے اندر موجود تھا۔ سورہ یوسف میں اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ لوگوں نے حضور سے سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ لوگ ملک شام سے نکل کر فلسطین کیسے پہنچے۔ تو اس سوال کے جواب میں قرآن عظیم کی یہ مکمل صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورے کی برکت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، اور اس وقت حضور سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد، یہ جو باتیں اس کے اندر ہیں یہ آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا اے محمد، یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ ہماری توریت کے اندر بھی ہے۔ اور جب انہوں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کریم کی سورہ یوسف کو سماعت کیا تو ان میں ایک بہت بڑی جماعت مسلمان ہوئی۔ سورہ یوسف کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ حضرت یوسف اور زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کہانی اور قصے کی کتابیں مارکیٹ میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ داستان یوسف و زلیخا، نہ جانے کیا کیا۔ یاد رکھیں اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت یوسف نبی ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں یہ عام انسانوں سے کیا، اولیاء اللہ سے بھی بلند ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ تو یوسف اور زلیخا کی داستان کی جو کتابیں عام طور سے مارکیٹوں میں ملتی ہیں وہ ایک عاشق و معشوق کی کہانی کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، یہ معصوم ہے۔ تو کہانی اور قصوں سے اپنے نبیوں کو نہ پہچانو، اپنے نبیوں کو اللہ کے کلام سے، حضور کے ارشاد سے پہچانو۔ اسی طرح سے سیدنا یوسف اور زلیخا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، اور جو کہانی کی کتابیں ناول وغیرہ ہیں اس میں عجیب و غریب باتیں موجود ہیں۔ یاد رہے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ ایک پاکیزہ خاتون تھی۔ پاکیزہ خاتون تھی، عام خاتون مت سمجھیے گا کہ جو آپ نے سن رکھا ہو کہ بھئی ایک کمرے میں گئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح سے وہاں سے بھاگ کے نکلے، تو آپ کے جو ذہن میں خاکہ بنتا ہوگا اس کو قتل کر دیجیے ابھی سے، اپنے ذہن کے خاکے کو، کیونکہ آپ کسی عام انسان کے بارے میں نہیں، آپ ایک نبی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ ایک نبی کی بیوی جو بعد میں بیوی بنی حضرت زلیخا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزہ طبیعت ہے، پاکیزہ مزاج ہے، پاکیزہ عادت والے ہیں۔ ان کو آج کی طرح سے یا آج کے ماحول کی طرح سے قیاس نہ کرنا، ورنہ ہلاکت ہے۔ پھر یہی پر ایک بات اور بتا دوں، چونکہ یہ بات ضمناً ہے، مجنون اور لیلا عام طور سے یہ بھی کہانی بگڑی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ جو ہے معلومات قرآن و حدیث سے نہیں لیتے، ہمارے یہاں لوگ معلومات فلموں سے لے رہے ہیں، آج کل کہانیوں سے لے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انہیں جو کچھ معلوم بھی ہے وہ بھی بگڑا ہوا حال ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مجنون کہا جاتا ہے، یہ جانتے ہو کس زمانے کے ہیں، کب کے ہیں یہ، اور کہاں کے ہیں یہ، اور کیا حالت تھی ان کی؟ ان کے بارے میں کیا کہوں؟ صدیوں پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ، جو شجرہ ہے طریقت کا، اس میں ایک بزرگ آتے ہیں اوپر، ان کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، اور حضرت جنید بغدادی کا انتقال 297 ہجری میں ہوا ہے، اور آج 1444 چل رہا ہے۔ تو اس حساب سے آپ حساب لگا لیجیے گا کہ قریب قریب 1200 پہلے کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی
اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس کے بارے میں کہا ہے کہ حضرت قیس اولیاء حال میں سے تھے. سمجھدار کے لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے. کہہ کون رہا ہے؟ جنید بغدادی جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جن کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ کہہ رہے ہیں. اور کس کے بارے میں؟ قیس کے بارے میں. یہ قیس ہی کو مجنون کہا جاتا ہے. یہ اولیاء حال میں سے تھے. یہ کہانی قصوں سے آپ جو آپ کے ذہن میں نقشہ بنا ہو کہ کسی کو دیکھا تو کہتے ہیں لیلا مجنون ہے، لیلا مجنون جیسی محبت ہے. میرے بھائی یہ وہ معاملات اور تھے. یہ تو لوگوں نے اتنا زیادہ اس میں ملاوٹ کر دی کہ حقیقت ہی ختم ہو گئی. تو ان کا نام اصل میں قیس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ تھے کون؟ اولیاء حال. یعنی اولیاء کے درجے ہوتے ہیں. اولیاء کے بہت سارے درجے ہیں. ولی کا ایک درجہ قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے. اس طرح سے ولی کا ایک درجہ اولیاء حال بھی ہے. اور حضرت قیس اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے. اور آج کل کے بارے میں لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. علم نہ ہو تو انسان ایسے ہی بہتتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نیک بندوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سورہ یوسف جو ہے یہ 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے کے شروع میں موجود ہے. بڑی مبارک سورہ ہے. بہت قیمتی معلومات اس کے اندر ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا گیا ہے. پھر یہاں پر ایک اور غلطی سے کر دوں گا آپ لوگوں کی. حضرت یوسف کو کنویں میں کس نے ڈالا تھا؟ ان کے بھائیوں نے. ان کے اور کون سے بھائی تھے وہ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں. ان کی ایک بیوی سے حضرت یوسف تھے اور حضرت بنیامین تھے. یہ دونوں ایک بیوی سے. دوسری والی بیوی سے تقریباً 8 بھائی اور 8 بچے اور تھے. تو یہ دونوں بھائی بھائی ہوئے. بس اس بھائی کو کہتے ہیں اللہ کی بھائی. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی. یعنی باپ دونوں کا ایک اور ماں الگ الگ ہے. تو وہ جو کنویں میں جن لوگوں نے ڈالا تھا وہ آپ کے بھائی یعنی اللہ کی بھائی ہی تھے. بات اتنی سی صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی غلط نہیں. لیکن اس کے آگے اگر ان کے بھائیوں کے بارے میں آپ کچھ بولتے ہو تو ذرا توبہ کر لیجئے گا. اس لیے کہ حضرت یوسف کے یہ بھائی تھے، یہ کوئی معمولی نہ تھے. بعض لوگوں نے قول کیا کہ یہ نبی تھے اور بعض نے یہ کہا کہ یہ بہت اللہ کے مقرب بندے اور ولی تھے. نبی نہیں بھی تھے اگر تو مقرب بندے تھے. رہا یہ کہ کنویں میں ڈالا تو یہ مشیت الہی ہے. اور مشیت الہی میں اپنا دماغ نہ چلائیں. اللہ کی مرضی اور منشا کچھ اور تھی، مشیت الہی کچھ اور تھی. اسی لیے حضرت یوسف نے جب بادشاہ بن گئے تو اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تسلیم علیکم اليوم. آج آپ لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی کہ ایسا کیوں کیا. اور آپ نے بہتر سے بہتر سلوک اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا. لہٰذا واقعات کو بھی جانے اور اس کے پس منظر کو بھی جانے اور جو واقعات پیش آیا تھا اس پر حکم کیا ہوگا، وہ لوگ کس درجے کے مجرم بنیں گے، کیا بنیں گے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. ایک بات جان کر اور 2 قدم آگے بڑھ جانا یہ ہلاکت ہے. اور اس طرح سے لوگ بہت جلدی ہلاکت کی طرف چلے بھی جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے. کس کے ہیں؟ اور یعقوب علیہ السلام 2 سگے بھائی ایسے تھے کہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے. کیسے پیدا ہوئے تھے؟ جڑواں. یعنی اس زمانے بچے بھی جڑواں ہوا کرتے تھے. حضرت یعقوب کے جو ساتھ پیدا ہوئے جڑواں بھائی تھے ان کا نام تھا عیس. کیا نام تھا؟ عیس عین یا صاد. یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے. مرضی الہی تو دیکھو کہ دونوں کا انتقال بھی ایک ہی ٹائم ہوا ہے. حضرت یعقوب کا اور ان کے جڑواں بھائی کا انتقال بھی ایک ہی ٹائم. بات اتنی ہی نہیں، دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن بھی کیا گیا ہے. حضرت یعقوب اور حضرت عیس یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں. یہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت عیس جو تھے یہ نبی نہیں تھے مگر اللہ کے مقرب بندے تھے، نیک بندے تھے. حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے. کس کے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے.
اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آگے چل کر یہ ایک قوم کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ پوتے ہیں حضرت اسحاق کے اور پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ انتہائی خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ نے ان کے حسن کو میٹھا بنایا تھا۔ میٹھا حسن ہوتا ہے اور ایک نمکین حسن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ نے ملیح بنایا تھا۔ ملیح کا مطلب نمکین حسن والا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے میٹھا حسن والا بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اپنی جگہ، سیدنا یوسف کا حسن اپنی جگہ، اور یہ حسن بھی ایک طرح سے ایسا عظیم معجزہ ہے اور کسی بھی طرح حاصل نہیں ہوا۔ اگر سوچے تو صحیح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ خواب کی تعبیر آپ بتا دیا کرتے تھے، اور جو بتاتے تھے وہی ثابت ہوتا تھا، یعنی وہی پیش آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایک وقت وہ تھا کہ آپ جیل میں تھے، اور ایک وقت یہ ہے کہ آپ مصر کے تخت پر ہیں اور بادشاہ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، خریدنے والوں کی۔ بہت سارے لوگ اپنا مال و دولت لے کے آئے تھے خریدنے کے لیے، کیونکہ آپ انتہائی خوبصورت تھے، کون نہیں خریدے؟ چہرہ ہی بتانا کچھ عجیب ہے، یقیناً اللہ کے نبی ہوتے ہی لاجواب ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی ایک لائن لگی تھی جو بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئے تھے۔ انہی خریدنے والوں میں بڑھیا بھی تھی، ایک بڑھیا بھی تھی۔ کسی نے شاید پوچھا تھا اس سے کہ ماں تم تو بڑی بوڑھی ہو گئی ہو، اور اتنی بڑی مارکیٹ میں اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ یوسف کو خریدنے آئے ہیں، تھوڑا سا مال لے کے آئی ہو، آخر کیسے خرید پاؤ گے یوسف کو؟ کیا جواب دیا تھا؟ اس جواب کو آپ یاد کریں۔ بڑھیا نے کہا تھا کہ بھلا میں یوسف کو خرید سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، میں خریداروں کے لائن میں اس لیے لگی ہوں تاکہ کل مجھے یوسف کے خریداروں میں شمار کیا جائے۔ بہت بڑی بات کہتی ہوں۔ خیر، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہے، ایک عظیم بادشاہ ہے، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، یعنی سب کے سب اوپر سے بھی نبی، اور نیچے بھی آپ کی نسلوں میں اللہ کے نبی ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام